ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آفتاب صداقت، اور ہم آج کے دن بہت سخت مضمون بھی ہے میں کہہ رہا تھا، اور اس کے ساتھ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو بہت ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کیونکہ زندہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب ہماری فطرت درست ہو جائے گی، اور ہماری فطرت کا بگاڑ ایسا ہے کہ ہمارا ملان اب گناہ کی طرف زیادہ ہے، شریروں کی طرف زیادہ ہے۔ ایسا شخص جو ایسی عیش پرستی کی زندگی بسر کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ بہت گہرے تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں، ان پر رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور پھر ان کی صحبت کے مزے لینا چاہتے ہیں۔ عزیز ناظرین، خدا کا کلام ہمیں ان باتوں سے روکتا ہے، اور اسی موضوع پر ہم بات کر رہے تھے، اور گفتگو کا سلسلہ بہت زبردست چلا ہوا تھا۔ میں چاہوں گا کہ مزید پادری صاحب ہمیں اسی تعلق سے سکھائیں۔ پادری صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ اس پر مزید آگے بڑھتے ہوئے میں نے جب اس عنوان کا مطالعہ کیا تو خداوند کے کلام میں سے میں نے سیکھا کہ جو شخص خود احتسابی کا اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے، اگر وہ گر بھی جائے تو بھی بحال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اگر آپ مصرف بیٹے کو دیکھیں، آپ ساری تمثیل کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں تھا، کیسے گرا اور کیسے بحال ہوا۔ جب اس کی صحبت جو تھی وہ بگڑی، ایسے ہی ہے، تو اس نے چاہا کہ میں اپنے باپ سے کیا ہو جاؤں، جدا ہو جاؤں اپنے باپ کے۔ اس نے اپنے باپ سے بڑے سخت لہجے میں بات کی، اور جائیداد کا بھی جو حصہ بھی لے لیا۔ بالکل، جائیداد کا حصہ بھی لے لیا۔ اس نے کہا کہ جو میرا بنتا ہے مجھے کیا کر دے جی، عطا کر دے۔ وہ اپنی عیاش پرستیوں میں کھو گیا، وہ شریروں کی شرارت میں محو ہو گیا، اور اس شرارت نے اس کے لیے تباہی پیدا کر دی۔ بالکل۔ لیکن جب وہ تنہائی میں خود کا جائزہ لینے لگا، جب وہ اپنے ماضی کو سوچنے لگا، میں کہاں پر تھا، میں کہاں آ گیا ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے، تب اس کے دل پر چوٹ لگی۔ جب اس کے دل پر چوٹ لگی تو اس نے سوچا میں سوروں کے ساتھ یہاں پر پھلیاں کھا رہا ہوں، اور میرے باپ کے گھر میں ابھی بھی کیا ہے جی، خوشحالی ہے، تو میں اپنے باپ کے گھر میں کیا ہو جاؤں گا، واپس جاؤں گا۔ دیکھیں کہ خود احتسابی اور خود کا جائزہ کیسے بحال کرتا ہے، ایسے ہی ہے، کیسے ہمیں خدا کے ساتھ ہمارے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مصرف بیٹے کا تعلق اس کے باپ کے ساتھ جڑ گیا، اور اس کے باپ نے بڑی ضیافت کی، ایسے ہی خوش ہوا۔ اور کتاب مقدس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جب ایک تائب گنہگار توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی، آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، ہزاروں فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ آسمانی باپ کا کام ہے، یہ آسمانی باپ کی خوشی ہے کہ جب ایک شخص اپنا جائزہ لینے کے بعد اس کے پاس آتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور جو اپنا جائزہ نہیں لیتے اس کی بھی ایک مثال ملتی ہے۔ مقدس داؤد کا بیٹا ابیشالوم، یہ ابیشالوم جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اکثر لوگ اسے ابیشالوم پڑھتے ہیں، لیکن جو درست عبرانی تلفظ ہے وہ ہے ابیشالوم۔ ابیشالوم کا مطلب ہے میرا باپ سلامتی ہے۔ دیکھیں اس کی صحبت، دیکھیں رشک، دیکھیں کہ جو میرے باپ کا تخت ہے وہ میرا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اس نے غلط راہیں اختیار کی، وہ شریروں کی صحبت میں پڑ گیا، بالکل، وہ ظلم کی فکر میں پڑ گیا، اور اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اس کے نام کا مطلب جو ہے نا پادری صاحب بہت خوبصورت ہے، میرا باپ سلامتی ہے۔ جو باپ سلامتی ہے، دیکھیں کیسے، جب کہتے ہیں کہ وناش کالے وپریت بدھی، وناش کالے وپریت بدھی، جب انسان کی تباہی آتی ہے تو اس کی مت جو ہے نا وہ ماری جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو وہ باپ جس نے کبھی ابیشالوم کو بڑے لاڈ پیار سے اپنی گود میں کھلایا تھا، اسے بہت پیار دیا، وہی بیٹا اپنے باپ کے مخالف ہو گیا۔ ایسے ہی ہے۔ اور دیکھیں اس سارے بلوے کے بعد، اس ساری بغاوت کے بعد، وہی باپ، اس کے نام کا مطلب پھر سے ذرا دہرائے دیتا ہوں، میرا باپ کیا ہے، سلامتی ہے۔ وہی باپ جو ہے اس کے لیے موت بن کے آیا۔ ایسے ہی ہے۔
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنا جائزہ نہیں لیتا، جو شخص اپنے اور خدا کے تعلق کا جائزہ نہیں لیتا، یقین جانے کہ ایک دن آنے والا ہے جب اس جہان کا منجی ہماری عدالت کرے گا۔ بالکل ایسے جس طرح ابھی شالوم، بے شک خدا محبت ہے، لیکن جب عدالت ہوئی تو ابھی شالوم، جس کے نام کا مطلب ہے میرا باپ سلامتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے اور سراپا محبت ہے، وہ بھی اگر ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے، اگر ہم اپنی صحبت کا جائزہ نہیں لیں گے تو وہ بھی ہماری عدالت کرے گا اور ہمیں بکریوں اور بیڑوں میں کیا کر دے گا؟ تقسیم کر دے گا۔ جب وہ تقسیم کرے گا تو لکھا ہے کہ اس کے کھلے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، باندھنے والا نہیں، اور اس کے باندھے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور اس کے چناؤ جو ہے وہ بہترین چناؤ ہوگا۔ فیصلہ ہمارا ہے۔ بالکل۔ یہاں پر مجھے پر صاحب جوش مکڈاول اپنی کتاب میں ایک کہانی لکھتے ہیں، وہ مجھے یاد آ گئی کہ ایک بیٹی جو ہے وہ کوئی جرم کرتی ہے اوور سپیڈ کی وجہ سے، تو جب اس پر کیس آتا ہے تو عدالت میں پیش ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ پیش ہوتی ہے تو اس کا چونکہ سامنے اپنے باپ کو دیکھتی ہے جج کی سیٹ پہ، تو وہ اس امید میں ہوتی ہے کہ شاید مجھے ریلیف ملے گا، چھوٹ جاؤں گی، میں چھوڑ دی جاؤں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی اس کا باپ جب فیصلہ سناتا ہے تو فیصلہ سخت کرتا ہے، کہتا ہے دو سزائیں تیرے سامنے ہیں، ایک تو نظر بند کی جائے گی اور دوسری سزا یہ ہے کہ تو جرمانہ بھرے۔ اس نے کہا مجھے جرمانہ بھرنا آسان ہے، جرمانہ بھرنے کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جرمانہ بھرے گی۔ جیسے ہی وہ باپ اپنے منصب سے اترتا ہے، اپنا وہ چوگا اتارتا ہے اور فوراً سے اس بیٹی کے پاس آ کے تو اس کو چیک سائن کر کے دیتا ہے۔ کہتی ہے پھر سزا کیوں دی؟ اس نے کہا جب میں اس منصب پر تھا تو میرا فرض تھا کہ میں انصاف کروں، کیونکہ وہ منصب جو ہے، وہ کرسی جو ہے، وہ انصاف مانگتی ہے۔ اور اب میں آپ کا باپ ہوں، آپ کی جگہ میں قیمت ادا کر رہا ہوں۔ زندہ خدا نے بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے کیا، بالکل، کہ خدا نے جب وہ اپنے منصب پر ہوتا ہے وہ عادل منصف ہے، انصاف کرتا ہے، بالکل، کسی کی بھی چھوٹ نہیں ہے، لیکن جب وہ رحم کرتا ہے تو وہ سب کو موقع دیتا ہے۔ بالکل، مشرف کے باپ کی بھی یہی مثال تھی کہ باپ نے پھر سے اسے قبول کیا۔ اس کی جگہ جو قیمت تھی، جب اس کے جگہ پہ قیمت ادا کی، جب اس کو کہہ لیں کہ دیا، اس کے لیے فنکشن کی تیاری کی، تو بڑے بیٹے نے بھی اعتراض کیا، بالکل، کہ مجھے تو کبھی بکری کا بچہ بھی مجھے کبھی نہیں دیا گیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کر سکوں، لیکن اس کے لیے یہ ساری سہولتیں ہیں، اس کے لیے سب کچھ ہے۔ تو اس نے یہی کہا تھا کہ یہ کھو گیا تھا۔ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر لے کے آتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، تو پھر آسمانی باپ بھی اس کے ساتھ وہی محبت کرتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے، چھڑا لیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اپنے دل کو ایسے تمام ظلم کرنے والے، ایسی چیزوں کو برداشت کرنے والے، اور پھر خاص طور پر شریروں کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہے، تو پھر میرے خیال میں بہت خرابی ہے۔ بالکل، آج کی کلیسیاؤں کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہ پاسبان خود کا جائزہ لے رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، نہ کلیسیائیں جائزہ لے رہی ہیں، نہ بائبل کے جو علماء ہیں وہ اپنا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج کرسچینٹی کے ڈکلائن کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، خود احتسابی اور ریاکاری۔ ایسے ہی اتنا زیادہ نقصان ہمیں کسی اور نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان ہم نے خود پہنچایا ہے۔ بالکل، ہم نے خود جو ہیں اپنے ریلیجن کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کی ہیں۔ جی جی ایسے ہی ہے، اور کر رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستانی کلیسیاؤں کی طرف دیکھیں، ہر طرف جھگڑے، کوئی بھی کلیسیا ایسی نہیں، کوئی بھی کلیسیا ایسی نہیں جہاں پر آپ کو جھگڑے رگڑے نہ ملیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کا احتساب تو کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی اچھائیاں اور برائیوں کو گن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر اپنی اچھائی اور برائی کو گن نہیں رہے، ایسے ہی بالکل نہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کا پیغام جو ہے، آج کا پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم غور کریں۔ جی بالکل، میری صحبت کیسی ہے؟ اس سے پہلے کہ اس عدالت میں پہنچے اپنا دھیان کریں۔ بالکل،
میری صحبت کیسی ہے، جی بالکل، میرے دل کے خیال کیسے ہیں، اور میرے لب کیسے ہیں۔ بالکل، اور یہ بات میں اپنے ناظرین کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے ان کی صحبت اور ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں، یہاں پر یہ مجاز مرسل ہیں۔ مجاز مرسل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کل میں جز کو اور جز میں کل کو بیان کرے۔ جی یہ جو دو جملے ہیں یہ شرارت کرنے والوں کی ساری شخصیت کو بیان کر رہے ہیں، ان میں ان کی ساری عادات کا، ان کی ساری شخصیت کا، صرف ایک بات سے ان کی ساری شخصیت کا خلاصہ ہو جاتا ہے، پوری طرح ان کی شخصیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی صحبت کو اور اپنے لبوں کی بات کو اور اپنے دل کی فکروں کو جانیں کہ ہم کہاں پر ہیں، اور ہم کہاں تھے، کہاں پر ہیں، اور ہم نے کہاں پر ہونا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یہ فیصلہ ہمارا ہے، یہ چرچ بھی ہمارا ہے، ہم خداوند کے لوگ ہیں، خداوند بھی ہمارا ہے، اس نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے اپنا جائزہ لیا ہے؟ بالکل، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ پار صاحب، آپ نے ایک اچھے موضوع کی طرف ہمارا دھیان مبذول کروایا، ہماری توجہ دلائی ہے تاکہ ہم خداوند کے ساتھ اور زیادہ منسلک ہو سکیں، کیونکہ خدا پاک ہے اور ہمیں بھی پاک ہونا ہے۔ اے عزیز ناظرین، ہم اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے جس میں خداوند تیرے مقدس کلام کو سنا۔ ہمیں توفیق بخش کہ ہم لائق بیٹوں کی طرح خداوند اپنے آپ کا جائزہ لیں، تاکہ تو جب تخت عدالت پر بیٹھے تو پاک خدا انصاف میں تو ہمیں پاکیزگی اور اپنے عرفان میں بڑھائے۔ قادر مطلق خدا، جتنے عزیز ناظرین کسی بھی بیماری میں، مشکل میں گرے ہیں، خداوند ایک ایک کے لیے برکت اور بحالی کی دعا کرتے ہیں۔ جتنی درخواستیں ہم تک پہنچی ہیں پاک خداوند، تمام درخواستوں کو میں تیرے خادم کے ساتھ متفق ہو کر آپ کی حضوری میں رکھتا اور التجا کرتا ہوں کہ تیرے لوگ برکت پائیں، شفا پائیں، بحالی پائیں، اور تیرے قدوس نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنے۔ پاک خدا، ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے آنرز کے لیے، ساری ٹیم کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے اور التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے جلال، قدرت، عظمت اور حشمت کے لیے اس چینل کو کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ آج کا سارا دن ہمارے ساتھ رہ اور بڑی برکت عطا فرما۔ مسیح خدا ان کے پاک اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔